الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول جو بکھروں میں سہارا تو از قلم میرا حیات کی کس نمبر 9 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کنگریچولیشن سر، یو ہیو اچیوڈ اے ٹارگیٹ ود ان 24 hours۔ ہنجرائی کے پولیس اسٹیشن میں اسے سلیوٹ کرتے ہوئے ڈی ایس پی زمان نے خوش دلی سے اسے مبارکباد دی تھی۔ زیگم کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنی چیئر پر پرسکون سا ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اٹس فائن زمان، میڈیا اس کیس میں انوالو ہو گیا ہے تو یہ کیس تو تقریباً سولو ہی ہو چکا سمجھو۔ دوسری طرف آتے ہیں بلیک مون گینگ کی کچھ انفو۔ تمہیں کہا تھا کہ مجھے اس بارے میں جلد از جلد خبر چاہیے۔ بلیک مون گینگ کے بارے میں پوچھتا وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ زیادہ تو نہیں، مگر اتنا پتا چلا ہے کہ اگلے 15 دنوں میں کل 7 افراد مختلف ممالک سے اس گینگ میں شامل ہونے آ رہے ہیں۔ کافی ٹرینڈ ہیں اور ایکٹیو بھی۔ 2 لڑکے لندن سے ہیں، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا نیپال سے ہے، جبکہ 2 عمر رسیدہ آدمی دبئی سے ہیں۔ زمان نے بڑی تندہی سے اسے جواب دیا تھا۔ پرسوچ نگاہیں میز پر ٹکائے اس نے ہنکار پڑھا تھا، یعنی 15 دنوں میں کسی بھی دن 7 افراد ایک ہی دن میں مختلف اوقات میں آ رہے ہیں، یا پھر آمد کے دن بھی مختلف ہیں؟ زیگم نے پوچھتے ہوئے میز سے نگاہ ہٹا کر زمان کے چہرے پر ٹکائی۔ سر، تینوں ممالک سے آنے والے افراد کی آمد کے دن مختلف ہیں۔ پوری کوشش کروں گا کہ دن، تاریخ اور وقت کا پتہ چلا سکوں۔ زمان نے فوراً جواب دیا۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر تم صرف تاریخ کا پتہ لگواؤ، باقی ہم ایزیلی مینج کر لیں گے۔ اگر ان 7 افراد میں سے 3 بھی ہمارے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی زمان۔ زیگم نے دھیمی آواز میں کہا۔ اوکے سر، ڈی ایس پی زمان سر سے بولا۔ اور وہ جو کل لڑکی ملی تھی، اس کا کیا بنا؟ چھوڑ دیا اسے؟ سامیہ کی بابت یاد آنے پر زیگم نے اس سے پوچھا۔ زمان، جو صبح سے سرچ آپریشن میں بزی ہو کر اسے بھولے بیٹھا تھا، زیگم کے پوچھ لینے پر اسے بھی سامیہ کا خیال ہے۔ اس نے فوراً کلائی پر بندی گھڑی دیکھی جو رات کے 8:15 بجا رہی تھی۔ سر، وہ ابھی تک میرے فلیٹ میں ہی ہے۔ زمان نے نگاہ جھکا کر آہستگی سے کہا۔ وٹ؟ ابھی تک؟ مگر کیوں؟ تمہارا کام تھا اس لڑکی سے سچ اگلواتے اور اس کے ماں باپ کو بلا کر اسے ان کے حوالے کر دیتے۔ سخت حیران ہوتے ہوئے زیگم نے اسے سختی سے مخاطب کیا تھا۔ اسے یقیناً زمان سے اس قدر بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ سر، وہ اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ سامیہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کا لہجہ کوفت زدہ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانا چاہتی اور تم اس کی بات پر لبیک کہہ کر اسے اپنے فلیٹ پر چھوڑ آئے۔ واو، دیٹس گریٹ، درستگی سے بولتا۔ وہ اس پر طنز کر رہا تھا۔ سر، جسٹ اے منٹ، میری پوری بات سن لیں۔ پہلے آپ، وہ لڑکی سامیہ نواز الوی ہے، ارباز الوی کے بھتیجی اور آصف الوی کی سابقہ منگیتر، جو شادی والی شام آصف الوی سے بچنے کے لیے بیوٹی پارلر سے ہی فرار ہو گئی تھی۔ زمان نے ایک سانس میں ہی اسے حقیقت بتائی تھی۔ اب کہ شدید حیران ہونے کی باری زیگم کی تھی، وہ اپنے تاثرات چھپا کر وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا۔ تم نے کنفرم کر لیا ہے وہ لڑکی آصف الوی کی منگیتر ہی ہے؟ وہ بڑے پرسکون انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یس سر، میں کنفرم کر چکا ہوں، زمان نے کہا۔ دیٹس گڈ، لیکن وہ لڑکی اس وقت ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں اگر ہم اس لڑکی کو الویز کے حوالے کر بھی دیں تو آئی گیس کے گھر سے ایک رات باہر گزارنے کی پاداش میں وہ لوگ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ اپنی مونچھوں کو ہلکا سا بل دیتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا۔ اٹس سیڈ تھنگ، لیکن یہ بات تو اس لڑکی کو گھر سے بھاگتے وقت سوچنی چاہیے تھی سر۔ میں تو آپ کے آرڈر کا ویٹ کر رہا تھا۔ آپ کہیں تو میں آج ابھی فوراً ہی اسے اپنے فلیٹ سے نکال باہر کروں گا۔ زمان سنجیدگی سے گویا ہوا۔ نہیں، ابھی یہ غلطی مت کرنا۔ وہ لوگ بہت شاطر ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ان کی بیٹی پچھلے 16 گھنٹوں سے تمہاری قید میں ہے تو وہ اس لڑکی کو مہرہ بنا کر ہمارے خلاف چل سکتے ہیں، اور اس پر مزید اگر وہ لڑکی تمہارے خلاف بیان دے دیتی تو الٹا ہم پھنس جائیں گے۔ اسی لیے ابھی ایسا جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو زمان۔ ابھی تم جاؤ اور جا کر اسے دیکھو زندہ بھی ہے یا؟ سنجیدگی سے کہتے زیگم نے آخر میں بات دوری چھوڑ دی۔ زمان ایک بار پھر اس کی ذہنیت اور دور اندیشی کا قائل ہوا تھا۔ اوکے سر، مستعدی سے کہتے ہوئے وہ آخر میں مسکرایا تھا، پھر زیگم کے آفس سے نکلتا چلا گیا۔ زیگم نے واپس چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا سوچتا رہا۔ مان اس کی سوچوں کا ارتکاز موبائل کے شور مچانے سے ٹوٹ گیا تھا۔ اسکرین پر زرگام کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ زیگم نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب زرگام شاید بہت جلدی اور پریشانی میں تھا۔ بنا تفصیل بتائے سے زیگم تک آغا جان کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے
اسے اگلے 3 گھنٹوں میں فاروقی ہاؤس میں طلب کیا تھا۔ اتنے شارٹ نوٹس پر وہ حقیقتاً بوکھلا گیا تھا، مگر زرغام نے اسے کچھ بھی بتائے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ زیگم موبائل کی سکرین کو گھور کر رہ گیا تھا۔ کی ہول میں چابی گھماتے ہوئے اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ حسب معمول فلیٹ میں چائے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ فقط کچن کی لائٹ جل رہی تھی۔ زمان نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹس آن کی تھی۔ چھوٹا سا لاؤنج روشن ہو گیا تھا۔ وہ 8:30 بجے کے قریب پولیس اسٹیشن سے نکلا تھا اور اب گھڑی رات کے 10:15 بجا رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے کھانے کے شاپرز میز پر رکھ کر اس نے کیپ صوفے پر اچھالی تھی اور سامنے والے کمرے کی طرف آ گیا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے اندر قدم رکھا تھا۔ وہ سامنے ہی کرسی سمیت زمین پر گری ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں ہنوز کرسی کے ساتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ زمان سرد سے اس کی جانب بڑھا، جو یقیناً ہوش و خور سے بیگانہ تھی۔ منٹوں میں اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیاں کھول کر زمان نے اسے سیدھا کیا تھا۔ نازک کلائیوں پر سخت رسیوں کے نشان سرخ پڑ چکے تھے۔ ایک پل کو اسے ملال نے گھیر لیا تھا، پھر اگلے ہی پل اس نے سامیہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا اور خود پانی لانے کے لیے باہر کو بھاگا تھا۔ اس نے جاتے ہی سامیہ نے ایک آنکھ کھول کر اس کے پشت کی جانب دیکھا، پھر سرد سے بیڈ سے اتری۔ پورے جسم میں نقاہٹ دوڑ رہی تھی، مگر اپنی ساری ہمت جمع کرتی وہ بڑی تیزی سے بنا آہٹ کیے کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ کچن کا دروازہ کھول رہا تھا۔ سامیہ نے ایک نظر فلیٹ کے بند دروازے کی جانب دیکھا، پھر بڑی پھرتی سے کچن کے دروازے کی طرف آئی تھی اور زمان کو اندر کی جانب دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر شیلف کی طرف ہوا تھا۔ جب سامیہ نے بنا وقت ضائع کیے بڑی پھرتی سے باہر کی طرف کھلتا کچن کا دروازہ باہر سے ہی بند کرنا چاہا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں زمان نے ساری صورتحال سمجھی تھی اور اس کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے کچن کا دروازہ باہر کی جانب دھکیلا، مگر تب تک وہ دروازے کی چھوٹی سی چٹکنی چڑھا چکی تھی۔ سامیہ نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی چٹکی کو دیکھا، جو شاید 2 منٹ بھی اس دیوہیکل آدمی کو اس سے دور نہیں رکھ سکتی تھی۔ چٹکنی چڑھاتے ہی سامیہ فلیٹ کے بیرونی دروازے کی جانب دوڑی تھی۔ اے لڑکی، رک جاؤ، غصے سے کہتے ہوئے زمان نے سرد سے کچن کے دروازے کو اپنے کندھے سے ہٹ کیا تھا۔ 2-3 بار ایسا کرنے سے دروازہ کھل گیا تھا۔ زمان تیزی سے باہر آیا تھا اور صوفے پلانگتے ہوئے فلیٹ کے کھلے دروازے کی طرف آیا تھا۔ پہلی سیڑھی سے ڈائریکٹ زمین پر جمپ کرتا وہ اس کی طرف بھاگا تھا، جو اس سنسان سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اپنے لب بھینچتے ہوئے زمان تیزی سے بھاگتا ہوا اس تک گیا تھا اور اگلے 2 منٹوں کے اندر اسے جا لیا تھا۔ سامیہ نے اس کی گرفت سے نکلنے کو اس کی کلائی پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ تبھی زمان کی برداشت کی حد ختم ہوئی، اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر مار دیا۔ ایک پل کے لیے سامیہ کو حقیقتاً آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے دکھائی دیے۔ حواس جھنجھلا اٹھے تھے۔ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتی وہ وہیں سڑک پر بیٹھتی چلی گئی۔ زمان نے بنا وقت ضائع کیے اسے کندھوں پر اٹھا لیا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے فلیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ لاک کیا تھا اور اسے سیدھا کمرے میں لا کر پٹکا تھا، جو واقعی اپنے ہوش گنوا چکی تھی۔ کچن سے پانی کا بھرا ہوا گلاس لا کر زمان نے گلاس میں موجود پانی اس کے چہرے پر اچھال دیا۔ سامیہ نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولنی تھی۔ بھیگے بھیگے چہرے پر سجی شربتی آنکھیں۔ ایک پل کو زمان کی نگاہ بھٹک گئی۔ جبکہ سامیہ نے ہڑبڑا کر سامنے دیکھا تو اسے خود کو گھورتا پایا۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں چند منٹ پہلے کا منظر گھوما تو شاید شدید طیش کے عالم میں وہ اس پر جھپٹ پڑی، اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے رو رہی تھی۔ وحشی درندے انسان، شرم نہیں آتی لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیوں قید کر رکھا ہے؟ کیوں قید کر کے رکھا ہوا ہے مجھے؟ کون سی دشمنی نکال رہے ہیں آپ مجھ سے؟ مسلسل بولتے ہوئے وہ اس کا منہ نوچنے کی کوشش میں کامیابی حاصل کرتی کافی حد تک اپنے ناخنوں سے اس کا چہرہ زخمی کر چکی تھی، جبکہ زمان نے اس کے چہرے پر نگاہ ٹکاتے ہوئے اس کے چلتے ہوئے ہاتھ روکنے کے لیے اس کی کلائیاں اپنی مٹھیوں میں دبوچ لی۔ بکواس بند کرو اپنی، مجھے وحشی بننے پر تم نے مجبور کیا ہے۔ کیوں بھاگی تھی یہاں سے؟ اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے وہ غصے سے بولا تھا۔ کیوں نہ بھاگتی میں یہاں سے؟ یہاں کون ہے میرا؟ میں کیوں رہوں یہاں؟ اور ٹھیک ہے، اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو مجھے حوالات میں ڈال آئے، مگر یہاں اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے مجھے؟ نہیں رہنا مجھے یہاں، مجھے جانے دیں پلیز، بھرائی ہوئی آواز میں اس پر چلاتی وہ ایک بار پھر بیڈ سے اتری تھی اور دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ زمان نے اپنے لب بھینچتے ہوئے اسے کلائی سے پکڑ کر واپس بیڈ پر دھکیلا تھا۔ جب تک میں نہ چاہوں تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، سمجھی تم؟ اس نے درستگی سے کہا۔ سامیہ نے اپنی پانی بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر چٹانی سختی تھی۔ میں آپ کی چاہت کی پابند نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ مجھے یہاں سے جانے دیجیے ورنہ، سختی سے کہتے ہوئے وہ ہنوز رو رہی تھی۔ زمان نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سرکشی تھی۔ ورنہ کیا؟ زمان نے بڑے سکون سے پوچھا۔ ورنہ خدا کی قسم آپ کے لیے بہت برا ہوگا۔ خود کو مضبوط کرتی سامیہ نے کافی دلیری سے جواب دیا تھا۔ میرے ساتھ جتنا تم کر چکی ہو اس سے بڑھ کر اور کچھ برا نہیں ہو سکتا۔
اس کی طرف گہری آنکھوں سے دیکھتا، وہ آہستگی سے بولتا، نرمی سے مسکرایا تھا۔ سامیہ نے آنکھیں پھاڑ کر اس کے لبوں پر کھلتی وہ مسکراہٹ دیکھی جو اس کے چہرے پر بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ جھوٹ مت بولیں، میں نے کب آپ کے ساتھ کچھ بھی برا کیا ہے؟ اس کے الزام پر وہ تڑپ کر بولی تھی۔ برا تو کیا ہے، اور اس کی سزا بھی تمہیں ضرور ملے گی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ عجیب سے انداز میں گویا ہوا تھا۔ اس کی بدلی نگاہیں سامیہ کے اندر خطرے کی گھنٹی بجانے لگی۔ اس نے فوراً گلے سے لپٹا دوپٹہ شانوں پر پھیلایا تھا۔ وہ اس کے حفظ متقدم پر خوب محظوظ ہوا تھا۔ ویسے کیا سمجھ کیا رہی ہو تم؟ اس کے قریب بھی بیڈ پر ٹکتے ہوئے وہ اپنی ہنسی ضبط کرتا گویا ہوا۔ سامیہ بے ساختہ پیچھے کو کھسکی تھی۔ وہی جو آپ جیسے پولیس والے کرتے ہیں، گھٹیا اور بے ایمان۔ رات کے اندھیروں میں اپنے کالے کرتوت۔ سامیہ کی بات پوری سنے بغیر ہی وہ چلا اٹھا۔ اس کی بات نے زمان کو شدید غصے سے ہمکنار کر دیا تھا۔ بکواس بند کرو۔ سامیہ کی پوری بات سنے بغیر ہی وہ چلا اٹھا۔ اس کی بات نے زمان کو شدید غصے سے ہمکنار کر دیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ تم عورتیں، کم عقل، کم دماغ، ہمیشہ کی طرح وہ بھی گھسی پٹی سوچ۔ اگر میرے کرتوت اتنے ہی کالے ہوتے تو کل کی رات ایسے کرتوتوں کے لیے بالکل سوٹیبل تھی۔ اور رات تو اب بھی گہری ہو رہی ہے، مگر یہ جو دوپٹہ تم نے اپنے گرد لپیٹ رکھا ہے نا، اس کی بہت عزت کرتا ہوں میں۔ اسے پامال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے اپنی یہ دماغی خرافات اپنے تک ہی محدود رکھو، کہتا ہوا وہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ سامیہ تو اس کے الفاظ پر دنگ سی ساکن نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، جہاں سانولی رنگت میں بھی غصے کے باعث سرخیاں گھل گئی تھیں۔ لیکن ابھی آپ نے ہی تو پوچھا تھا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، تو جو میں سوچ رہی تھی میں نے بتا دیا۔ سامیہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ زمین پر گری چیئر کو گھورتے زمان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ بکھرے اجڑے حلیہ، رونے کے باعث سرخ آنکھیں، وہ لڑکی پلوں میں ہی اس کی سوچ، اس کے جذبات کا دھارا اپنی جانب موڑ چکی تھی۔ تم صبح سے بھوکی پیاسی ہو نا؟ زبان نے اسے ٹوکنے والے انداز میں پوچھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ بھوکی پیاسی ہو کر بھی اتنی بحث کیوں کر رہی ہو؟ جی ہاں، آپ کی ہی عنایت سے اب تک بھوکی پیاسی ہوں۔ سامیہ کو یک دم ہی حلق میں اگتے کانٹوں کا احساس ہوا تھا۔ آنکھیں پھر سے بھر آئی تھی۔ اوکے، پھر یہاں سے اٹھو، اور وہ رہا واش روم۔ زمان نے کمرے میں ایک طرف موجود بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ جاؤ اور منہ ہاتھ دھو کر آؤ، مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی آنا، پھر ڈنر کرتے ہیں۔ اس کے چہرے سے نگاہ ہٹاتے ہوئے اس نے سکون سے کہا۔ سامیہ نے حیرت سے اس کے چہرے پر پھیلے سکون کو دیکھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے جانے دینا پلیز۔ بیڈ سے اتر کر اس کی طرف اس کے سامنے کھڑی ہوتی وہ بچوں کی طرح التجائیہ انداز میں گویا ہوئی۔ زمان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کہاں جاؤ گی؟ زمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ سامیہ کا انداز ضدی تھا۔ کہیں بھی کہاں؟ محترمہ، یہ لندن نہیں ہے۔ یہاں رات کے اس پہر سنسان سڑکوں پر انسان کے روپ میں بھیڑیے گھومتے ہیں جو تمہیں پھاڑ کھائیں گے۔ یہاں عزت سے بیٹھی ہو تو بیٹھی رہو۔ اب مزید کوئی سوال کیے بغیر چپ چاپ جاؤ اور فریش ہو کر آؤ۔ میں کھانا گرم کر رہا ہوں، پہلے کچھ کھا لو، پھر باقی کے سوالات کر لینا۔ گو فاسٹ۔ سختی سے کہہ کر وہ اس کی سائڈ سے ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سامیہ نے پانی بھری آنکھوں سے اسے گھورا، پھر پاؤں پٹکتی واش روم میں جا گھسی۔ یہ اداسیاں اور دور دور کی دوریاں، مجھ سے اشک اشک بکھر کے، پھر سانس سانس کر سمٹنا، یہ آگ آگ کا کھیل ہے، اسے روز روز نہیں کھیلنا۔ مجھے ورق کھولنا، پھر حرف پہ سوچنا، یہ جفا کے راستے اور وفا کی منزلیں، مجھے ڈھونڈ کے ڈھونڈنا، پھر چھوڑ کے چھوڑنا۔ نشال نے گردن موڑ کر ایک نگاہ گاڑی ڈرائیو کرتے زیغم پر ڈالی، جس کے پتھر چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ اس کے وجود سے بے نیاز وہ بڑی سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ نشال نے نگاہ موڑ کر واپس سامنے سڑک پر جما لی۔ رات گہری کالی ہو رہی تھی۔ رات کی سیاہی سے گھبرا کر اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ بند آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی اترنے لگی۔ کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آیا تو زیغم کے چہرے شدید غصے کی بابت سوچ کر بھی اس کے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی تھی۔ آپ لوگ کیوں اسے میرے سر پر مسلط کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کر لیا ہے نا نکاح؟ رخصتی بھی ہو چکی ہے، اب کیا اسے اپنے گلے کا تعویذ بنا کر ہر جگہ اپنے ساتھ ساتھ لیے پھروں؟ زیغم کی سرد آواز اور اس میں گھلی ناگواری نشال کے دل کے 1000 ٹکڑے کر گئی تھی، کیونکہ یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور ایک مرد کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی بیوی کے معاملے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ آغا جان کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر انداز بھرپور رنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ زیغم نے شعلہ بار نگاہوں سے سر جھکائے کھڑی نشال کی جانب دیکھا تھا۔ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ ایک ہی دن میں کون سی غیر ذمہ دارانہ حرکت کر دی ہے میں نے؟
وہ شدید برہمی سے نشال کی طرف دیکھتا گویا ہوا، مگر اس کا مخاطب آغا جان ہی تھے۔ میں تم سے کسی قسم کی بحث نہیں چاہتا زیگم، نشال تمہاری ذمہ داری ہے اور اس کی عزت کرنا اور کروانا تمہارا فرض ہے۔ مجھے اس گھر میں اپنی نوازی کی عزت ہوتی نظر نہیں آ رہی، اسی لیے بہتر ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ خود پر جانے کتنا ضبط کیے بیٹھے دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ زیگم ان کی بات پر چونک گیا۔ اس نے ایک نظر شازمہ بیگم کی جانب دیکھا جو صوفے پر بیٹھی ان سب سے یوں انجان بن رہی تھی جیسے وہ ان سب سے لا تعلق ہوں، جبکہ نشال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنی ذلت، اس قدر درکار آنسو لڑی کی صورت اس کے رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ اب کیا ہوا ہے؟ کوئی صاف بات بتائے گا مجھے؟ پوچھتے ہوئے اس کے انداز میں واضح سرد مہری تھی۔ خاموش کھڑی اماں بی نے ایک نظر نشال پر ڈالی جو سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ بیٹے، آپ نے جو عظیم کارنامہ آج سر انجام دیا ہے وہ ہر نیوز چینل کے اہم ترین خبر بنا ہوا ہے، اور یہ سب اسی خبر کے اثرات ہیں کہ شازمہ بہو نشال اور مشال بیٹی کو اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ جب سے انہوں نے آصف الوی کی گرفتاری کی خبر سنی ہے، ان کا ایک ہی تقاضا ہے کہ آپ آئیں اور نشال کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اماں بی نے کچھ طنزیہ انداز میں زیگم کو اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ انہیں حقیقتاً شازمہ بیگم کا کوئی ڈر و خوف نہیں تھا، کیونکہ کافی عرصے سے اپنی فاروقی ہاؤس میں موجودگی کے باعث انہیں اپنی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ زیگم ان کی بات پر ایک پل کو اپنے لب بھینچ گیا اور ایک شدید ناراض نگاہ شازمہ بیگم پر ڈالی۔ اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے اماں جان، مگر مشال اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، ارباز الوی کے پاس تو بالکل بھی نہیں۔ ہم اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر بہت جلد اس کی شادی کر دیں گے، پھر آپ سکون سے رہیے گا۔ اپنے لہجے کی سختی پر قابو پاتے ہوئے اس نے بولتے ہوئے بڑی مشکلوں سے لہجے کو نرم رکھا تھا۔ شازمہ بیگم نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا، جس کے چہرے پر پھیلی سرد مہری اس کی ناراضگی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی خفگی نشال کی بے عزتی کے باعث نہیں ہے، بلکہ اپنی بات کے رد کیے جانے پر ہے۔ وہ انہیں نکاح سے پہلے ہی باور کروا چکا تھا، وہ ان سے نشال کو ان کی بہو کے طور پر ہی وقت و عزت ملتے دیکھنا چاہتا ہے۔ مگر اپنی نفرت سے مجبور ہو کر انہوں نے اس کی تنبیہ بھلا دی تھی، اور اب نتیجتاً وہ ان سے خفا نظر آ رہا تھا۔ جو دل میں آئے کرتے پھرو، میری اس گھر میں سنتا ہی کون ہے؟ ذرا جو غصے میں کچھ کہہ دیا تو تمہاری بیوی کو تو فوراً آ ٹپکے اسے لینے کو، ویسے چاہے ماں دن رات تمہاری شکل دیکھنے کو ترستی رہے تب کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اب آ گیا ہے لاڈلا، وہ منہ بسوڑتی بڑبڑائی تھی۔ یہ ان کی ناراضگی کی فکر ہی تھی جو مجبور ہو کر انہوں نے اپنا لہجہ بدل لیا تھا۔ ان کی بات پر عبد الرحمن فاروقی صاحب نے سخت نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا، پھر اپنے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے وہ زیگم سے مخاطب ہوئے۔ میں نشال کو بار بار تمہاری ماں کے غصے کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتا زیگم، اس کا ذرا سا غصہ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تم نشال کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہو اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، بس۔ آغا جان کی بوڑھی آواز غصے کے باعث کانپ رہی تھی۔ ہاں تو میں کون سا اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہی ہوں؟ لے کر جائے زیگم اس کو اپنے ساتھ، یہاں رہ کر کون سا یہ دن رات میری خدمتیں کرتی رہی ہے؟ شازمہ بیگم نے نخوت سے کہا تھا۔ نشال نے ایک خفا سی بیگی نظر آغا جان پر ڈالی اور وہاں سے جانے کو سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اپنی پیکنگ کر لو، میں نے تھوڑی دیر تک واپسی کے لیے نکلنا ہے۔ زیگم کی سنجیدہ آواز کا مخاطب نشال تھی۔ آغا جان کے پاس خاموش کھڑی ملیحہ کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ زیگم آ کر سب ٹھیک کر دے گا، مگر یہاں تو معاملہ مزید بگڑ گیا تھا۔ نشال جا رہی تھی، ملیحہ نے ملتجئ نظروں سے آغا جان کی جانب دیکھا تھا، پھر آہستگی سے ان کا بازو ہلایا، مگر وہ نرمی سے اپنا بازو چھڑا کر پلٹی اور اپنے کمرے میں جا گھسے۔ وہ اپنے عزیز ترین جانے جگر کو فاروقی ہاؤس سے دور جاتا دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ ان کی بوڑھی آنکھیں تیزی سے بھیگ رہی تھیں۔ زیگم کے حکم پر اس بات میں سر ہلاتی نشال سرد سے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ اماں بی بی اس کی مدد کروانے کو اس کے پیچھے پیچھے ہی کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ ملیحہ ماں کے منت ترلے کرنے کو ان کے جانب بڑھی۔ میری بیوی اور اس گھر کی بہو ہونے کی حیثیت سے نشال اب اس گھر میں اتنا ہی حق رکھتی ہے اماں جان کے جتنا حق آپ رکھتی ہیں۔ نشال کی غیر موجودگی میں وہ بڑی سنجیدگی سے شازمہ بیگم کے سامنے اس کے حق کی بات کر رہا تھا۔ انہوں نے اس کی بات پر تڑپ کر ان کی جانب دیکھا تھا جو آج اس لڑکی کے لیے بول رہا تھا جس سے وہ پچھلے 22 سالوں سے نفرت کرتی آ رہی تھی۔ لیکن پھر بھی میں اسے یہاں سے لے جا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس گھر میں اسے عزت نہیں مل رہی، بلکہ اس لیے کہ اس کی موجودگی آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور یہ بات آپ بخوبی جانتی ہیں کہ میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتا وہ ان کا دل تڑپا گیا تھا۔ ان کی بھیگی آنکھوں سے بہت تیزی سے آنسو نکل رہے تھے۔ شازمہ بیگم کے پہلو میں کھڑی ملیحہ بھی رونے لگی۔ زیگم نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں امی، آپ کی ہر تکلیف کو جانتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں۔ میں بالکل پہلے کی طرح آپ سب سے ملنے آتا رہوں گا،
ہاں مگر جب تک آپ نہیں چاہیں گی نشال یہاں نہیں آئیں گی۔ ان کے بیگ کے گال عقیدت سے صاف کرتے ہوئے بڑی نرمی سے بول رہا تھا۔ شازمہ بیگم آہستگی سے اس سے الگ ہوئی تھی اور اس کی پیشانی چوم لی۔ ہمیشہ خوش رہو، سلامت رہو، مزید کامیابیاں سمیٹو، اللہ تمہاری عمر دراز کرے میرے چاند۔ اس کا خوبرو چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے وہ بڑی محبت سے کہہ رہی تھی۔ بدلے میں زیگم ہولے سے مسکرا دیا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ مشال سے مل کر اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیے نیچے آ گئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ زیگم کی معیت میں آغا جان سے ملنے آئی تھی، مگر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹے وہ سوتے بن گئے تھے۔ نشال بھاری دل بوجھل قدم اٹھاتی زیگم کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی، جانتی تھی کہ آغا جان کے دل پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ اکرام صاحب آج پھر ہاسپٹل میں اپنی نائٹ ڈیوٹی پوری کر رہے تھے، جبکہ زرقام کے قریبی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ زیگم کے آنے سے پہلے ہی اپنے دوست کے پاس ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ ملیحہ اس کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، مگر نشال کی آنکھیں اس پل جیسے پتھر ہو گئی تھی اور اب بھی زیگم کی خود سے لاتعلقی دیکھتے ہوئے اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ چلتی ہوئی گاڑی سے باہر کود پڑے، مگر خود پر ضبط کیے وہ ڈیڑھ بنی بیٹھی رہی۔ البتہ آنسو ہنوز گالوں پر گر رہے تھے، جبکہ رونے کے باعث دھیمی سی سون سون کی آواز گاڑی میں چھائی خاموشی میں وقفے وقفے سے ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ زیگم ڈسٹرب ہو رہا تھا، مگر نظر انداز کیے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ جس وقت گاڑی نے ہنجرائی کی سڑکوں پر فراٹے بھرے تھے، ٹھیک اسی وقت دور کہیں مرغے نے اذان دی تھی۔ زیگم نے فوراً کلائی پر بندھی ریسٹ واچ نگاہ کے سامنے کی۔ گھڑی رات کے 3:30 بجا رہی تھی۔ وہ قریباً 1:15 بجے کے قریب فاروقی ہاؤس سے روانہ ہوئے تھے۔ کالونی اب زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ بڑی مہارت سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس 2 گھنٹے کے سفر کے دوران یقیناً وہ 5 منٹ کے لیے بھی چپ نہیں ہوئی تھی۔ وہ بلا شبہ یہ زیگم اجلال کا خود پر ضبط ہی تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں کو بہنے سے نہیں روکا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے مکمل احتراز برت رہا تھا، کیونکہ جانتا تھا اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر اپنا ضبط کھو بیٹھے گا۔ وہ پہلے ہی تکلیف میں تھی اور جانے کیوں وہ اسے آج مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ مزید 10 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی اپنی منزل مقصود پر آ کر رکی تھی۔ اس نے ہارن دیا تک گیٹ پر موجود چوکیدار نے گیٹ کھولا تھا۔ وہ گاڑی اندر پارکنگ ایریا میں لے آیا۔ گاڑی سے نکل کر نشال کا بیگ پچھلی سیٹ سے اٹھا کر وہ بنا اسے مخاطب کیے اس کے سائڈ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ نکاح کا مرکز نشال نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ باہر نکل آئی۔ اگلے ہی پل زیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے سخت گرفت میں اپنا ہاتھ دیکھتی نشال کسی پلاسٹک کی گڑیا کی طرح اس کے ساتھ چلتی چلی گئی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ہی ڈارک براؤن کلر کا دروازہ نصب تھا۔ دروازے کی دائیں جانب تختی پر بڑے واضح حروف میں لکھا تھا SP زیگم اجلال فاروقی۔ آگے بھی مزید کچھ لکھا تھا، مگر اتنے میں وہ دروازہ ان لاک کر چکا تھا۔ نشال کی کلائی ہنوز اس کی مٹھی میں مقید تھی۔ فلیٹ کے اندر آ کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور اسے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ صاف ستھرا فرنشڈ کمرہ اس کی نفاست پسندی کا ثبوت دے رہا تھا۔ اسے کمرے کے وسط میں کھڑا کرتے ہوئے پہلے زیگم نے بہت آہستگی سے اس کی کلائی چھوڑی، پھر دوسرے ہاتھ میں موجود اس کا بیگ بھی زمین پر رکھ دیا۔ وہ رہی الماری۔ میں 5 منٹ میں فریش ہو کر آ رہا ہوں، تب تک اپنا سامان اس کے تیسرے خانے میں سیٹ کر لو۔ مجھے اپنے کمرے میں ادھر ادھر رکھی فالتو چیزوں سے بے حد الجھن ہوتی ہے، اسی لیے میرے آنے سے پہلے اپنا سامان یہاں سے غائب کر دو۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ قدرے نرم لہجے میں کہہ کر اٹیچ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا مطلب میں یہاں آپ کے ساتھ رہوں گی؟ بھاری ہوتی آواز سمیت وہ بمشکل بول پائی تھی۔ رونے کے باعث گلا بیٹھ چکا تھا۔ زیگم کے قدم اس کے سوال پر رکے تھے۔ وہ پلٹا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب دیکھا۔ چہرے پر سجی غلافی آنکھوں کی سوجن حد سے سوا تھی۔ ان محبوب آنکھوں کی تکلیف پر دل میں کہیں ٹھیس سی اٹھی تھی، مگر زیگم نے اپنی آنکھیں اور چہرے پر اس احساس کا شائبہ تک نہ آنے دیا۔ تو پھر کہاں رہو گی؟ ایک قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے زیگم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نشال نے اپنی دکھتی پلکیں جھپکنے کی کوشش کی۔ میرا مطلب ہے میں دوسرے کمرے میں رہ لیتی ہوں نا؟ نشال نے آہستگی سے جواب دیا۔ یہاں کیا ہے؟ ایک ابرو اچکاتے ہوئے زیگم نے فوراً پوچھا۔ اس کے نگاہوں کا ارتکاز خود پر محسوس کرتے ہوئے نشال کو پھر سے رونا آ گیا۔ یہاں آپ ہیں اور آپ نے ابھی کہا نا کہ آپ کو اپنے کمرے میں فالتو چیزوں سے الجھن ہوتی ہے، تو میں بھی تو فالتو ہی ہوں، بس اسی لیے، نشال نے نگاہ پھیرتے ہوئے بے حسی سے کہا۔ زیگم نے ایک سرد نگاہ اس کے روئے سرخ چہرے پر ڈالی۔ سرخ آنکھیں، سرخ ناک، سرخ ہونٹ، اس پر مزید اس کے سر سے انداز۔ آج وہ اسے قتل کرنے کے در پہ تھی۔ ہاں ہوتی ہے الجھن، درستگی سے کہتے ہوئے زیگم اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی بات پر نشال نے پانی بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو ہاں تو پھر فالتو چیزوں سے ہوتی ہے الجھن، اور تم کوئی چیز نہیں ہو، بیوی ہو میری۔ اس کے دونوں بازو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے وہ اپنے پورے استحقاق سے بولا تھا۔
लफ्ज बीवी पर निशाल का दिल शिद्दत से धड़क उठा था। एक आंसू बहुत आहिस्तगी से इसके सुर गाल पर बिखर गया था। सामान सेट करो प्लीज, सामान सेट करो जल्दी, और ये रोना धोना बंद करो दो अब। बीवी से तो नहीं, अलबत्ता रोने वाली औरतों से शदीद उलझन होती है मुझे, संजीदगी से कहते हुए जिगम ने इसकी बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिए। ये आंसू आप ही के दिए हुए हैं, सो इनका रुकना नामुमकिन है। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, वैसे भी आज नहीं तो कल आप अपनी मर्दानगी के जख्म में मुझे इस कमरे से बाहर निकाल देंगे, सो मैं अभी चली जाती हूँ। तल्खी से कहती वो अपना बैग उठाने के लिए जरा सा झुकी। जिगम को इसका तीखा अंदाज नागवार गुजरा था। इसने एक झटके से इसे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब खींचा था। मैं कह चुका हूँ, तुम इसी कमरे में रहोगी तो मतलब इसी कमरे में रहोगी। मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ, मगर तुम मुझे बार बार बात दोहराने पर मजबूर करती हो। अच्छी बीवियाँ अपने शोहरों की आदत के मुनाफे कुछ नहीं करती। निशाल बेगम, तुम क्यों मेरे खिलाफ जाकर मुझे खुद से सख्ती बरतने पर मजबूर कर रही हो? इसकी कलाई मरोड़ कर इसकी पुछ से लगाते हुए वो इसे अपने करीब कर चुका था। इसके सुलगते अल्फाज और गर्म सांसें निशाल का चेहरा झुलसा रही थी। और अच्छे शोहर क्या करते हैं? अपनी बीवियों को इनसे सख्ती बरतने की धमकी देते हैं। कहते हुए वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराई। और आप नरमी भी कब बरतते हैं आप? अपनी सूझ कर नशीली होती आंखें इसकी ब्राउन आंखों में डालती हुई वो बेखौफी से पूछ रही थी, जबकि जिगम वो तो इसकी आंखों की तीर आजमाई पर अपने दिल को लहूलुहान होता हुआ देख रहा था। इसकी आंखों में देखता वो अपना आप इन आंखों में ही गंवा रहा था। सही कहा था इसने, वो हकीकतन इस पूरे मर्द को अपनी आंखों से ही मार देने की सलाहियत रखती थी। इन आंखों के शहर से निकलने को जिगम ने बमुश्किल अपनी पलकें चपकी थी। नरमी चाहती हो तो फिर चलाओ कोई जादू, पढ़ो कोई मंत्र और फूंक दो मेरी आंखों पर। बना लो मुझे अपना मरीज, कर दो मुझे घायल। जिगम जलाल अब तुम्हारा है, चाहो तो मुझे मोम कर दो। है इतनी सलाहियत तो बना लो अपना गुलाम, बांध लो अपने पल्लू से। मगर कहते हुए आखिर में बेहिसी से मुस्कुराया था। निशाल जो यकटुक इसके हिलते लबों को देख रही थी, इसके यूं मुस्कुराने पर होश में आ गई। मगर निशाल के लबों ने आहिस्तगी से जंबिश की। मगर सलाहियत हो तब ना, सर्द मोरी से कहता हुआ इसने निशाल की कलाई एक झटके से आजाद कर दी। वो लड़खड़ाकर 2 कदम दूर हुई। इसकी सख्त गिरफ्त के बायस निशाल को पूरे बाजू में अकड़ाहट का एहसास हो रहा था, जबकि इसके दर्द से अनजान बना वो कहकर अब खत उठाती निगाहों से इसकी जानिब देख रहा था। निशाल को लगा जैसे वो इसकी मोहब्बत, इसके जज्बात का मजाक उड़ा रहा हो। एक शदीद इश्तियाल की लहर इसके पूरे वजूद में उठी थी। कभी अफसोस नहीं हुआ था, मगर आज हो रहा था। आप जैसे संगदिल और बेहिस इंसान से मोहब्बत की है मैंने। आप जैसे खुद परस्त और मगरूर शख्स को चाहकर मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ऐसा शख्स जैसे किसी के साथ गलत करके ना तो अपने किए पर परेशानी होती है और ना ही किसी के दर्द पर अफसोस होता है। एक पत्थर बेहिस रिपोर्ट, आज अंदाजा हो रहा है कि आप तो मेरी नफरत के काबिल भी नहीं। इस पत्थर में दरार डालने को वो गुस्से से इस पर चिल्लाई थी। और ये वार खाली नहीं गया था। इसका अंदाज निशाल को जिगम की पल में होती सुर्ख होती आंखें देखकर ही हो गया था। निशाल की बात ने जिगम इजलाल के अंदर आग लगा दी थी। निशाल के लबों से अपनी जात की नफी, अपने लिए मोहब्बत से इनकार, सब नाकाबिले बर्दाश्त ही तो था। तो अब तुम पछता रही हो, अब अफसोस हो रहा है। मैं तुम्हारी नफरत के भी काबिल नहीं हूँ, इतना ही बुरा हूँ मैं, है ना? बेहिस संगदिल पत्थर हूँ मैं, यही कहा है ना तुमने? इसकी नाजुक गर्दन अपने हाथों के शिकंजे में दबोचते हुए वो गुर्राया था। गिरफ्त इतनी सख्ती के एक पल को निशाल की सांस रुक गई। तुम क्या समझती हो, क्या हो तुम? तुम्हारी नफरत के जम में मरा जा रहा हूं मैं, तुम्हारी मोहब्बत के बगैर सांसें रुक रही हैं मेरी। सर्द मोरी से पूछते हुए जिगम ने इसकी गर्दन अपने शिकंजे से आज़ाद कर दी कि इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ वो इसे दे नहीं सकता था। अपनी गर्दन अध हो जाने पर वो खांसते खांसते हंसी थी। सांस लेने में दुश्वारी तो मुझे हो रही थी, लेकिन वाकई मर तो आप रहे हैं, इस पर हंसती वो इसके मुंह पर सच के थप्पड़ मार रही थी। वो सच जो आज जिगम इजलाल की आंखों से आया हो गया था, वो सच जो खुद से भी छुपा कर जी रहा था। वो लड़की एक कमजोर लम्हे में जान गई थी। क्यों बख्श दी मेरी जान, मार डाले ना मुझे, नफरत करते हैं ना मुझसे, गंदगी का ढेर हूं ना मैं, तो मार डाले मुझे, ले ले मेरी जान और फेंक आए यहीं कहीं किसी गंदे नाले में। मेरी रगों में दौड़ते खून, गंदे खून के बायस मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मुझे कब्र नसीब हो। गंदगी का ठिकाना कूड़े का ढेर ही होता है। जिगम इजलाल, फेंक आए मुझे। इसका गिरबान पकड़कर चिल्लाती हुई वो अपने आप को कौन से देती सिसकने लगी। इसके अल्फाज पर वो जैसा पत्थर हो गया था। थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ,
اپنے نصیب سے، آپ سب کی نفرتوں سے کوئی نہیں ہے میرا، اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلی ہی ہوں میں۔ اور مار دے مجھے، میرے مرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب کو سکون مل جائے گا، قرار آ جائے گا۔ ارباز الوی کی بیٹی مر گئی، نہیں جینا چاہتی میں، مر جانا چاہتی ہوں، مار دیجیے مجھے، مار دیجیے۔ بولتے بولتے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ روتی ہوئی نشال کو دیکھتے زیغم نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی اس کی یونیفارم شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے سے سک رہی تھی، اور پھر جادو چل گیا تھا۔ وہ شیر گھائل ہو گیا تھا، پتھر موم کی طرح پگھل گیا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر زیغم نے بہت آہستگی سے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے گرد حصار بنائے، دوسرے سے وہ اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ نشال اس کے سینے میں منہ چھپائے ہنوز رو رہی تھی۔ بہت برے ہیں آپ، بہت برے۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اسے اپنے حصار میں لیے کھڑے زیغم جلال کی سرخ آنکھوں کی لالی گہری ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی آہستگی سے نامحسوس انداز میں اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے تھے، اس انداز میں کہ بلکتی ہوئی نشال ان لبوں کی نرمی محسوس نہیں کر پائی تھی، اور وہ خود بھی اپنے ہونٹوں پر اس کی ریشمی زلفوں کا لمس محسوس کرنے سے قاصر تھا۔ بہت خوب، سارا میٹر سورٹ آؤٹ کرنے کی بجائے اس کو اپنے ساتھ ہی لے گئے بھائی صاحب۔ کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا وہ ملیحہ سے مخاطب تھا۔ ہاں تو اور تم بھائی کو کچھ مت کہو، اچھا؟ اگر ہمت ہے تو جا کر امی سے بات کرو۔ ایک بار بھی انہوں نے نشال کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ امی کی وجہ سے ہی بھائی نشی کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، اور مجھے تو مشی کی بھی ٹینشن ہو رہی ہے۔ کل شام سے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہے، بھائی آئے اور نشال کو لے گئے، مگر وہ باہر نہیں نکلی۔ امی کی باتوں سے بہت ہرٹ ہوئی ہے شاید۔ کاؤچ پر بیٹھی ملیحہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ زرگام کی حرکت کرتے قدم ایک پل کو رکے۔ مشال نے ناشتہ بھی نہیں کیا کیا؟ ملیحہ کی طرف دیکھتے ہوئے زرگام نے آہستگی سے پوچھا۔ جی ہاں، آغا جان کو تو زبردستی ابو جی نے کروا بھی دیا تھا، مگر مشال نے بتا تو رہی ہوں کہ وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ ملیحہ نے اسے جواب دیا۔ سب کچھ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی زرگام، اس قدر شرمندگی ہو رہی ہے کہ مشال کے سامنے جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی میری۔ آقا جان نے بھی کل رات سے کچھ نہیں کھایا، ابو جی صبح ہاسپٹل سے آئے تب کہیں جا کر بڑی مشکلوں سے ایک سلائس لیا ہے انہوں نے۔ امی بھی ان سے معافی مانگ چکی ہیں، مگر آقا جان بہت اداس ہیں۔ یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا زرگام؟ میں بہت پریشان ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ پریشانی سے بولتی ملیحہ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ تم کیوں فکر کر رہی ہو یار، سب ٹھیک ہو جائے گا، جسٹ ریلیکس۔ ویسے مجھے بھائی سے یہ امید نہیں تھی، مجھے تو لگا تھا کہ وہ امی کو سمجھا کر سب ٹھیک کر دیں گے، مگر بولتا بولتا وہ ایک پل کو رکا۔ ملیحہ نے اپنی نم پلکیں چپکتے ہوئے زرگام کا متفکر چہرہ دیکھا تھا۔ خیر، اب جو کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے، تم یہ رونا تو بند کرو نا، میں بابا جان سے بات کرتا ہوں، ایوری تھنگ ول بی فائن، ڈونٹ وری۔ اس کا سر تھپکتے ہوئے زرگام نے دھیمی آواز میں کہا۔ بدلے میں ملیحہ نے مایوسی سے اس بات میں سر ہلایا۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ گھساتے ہوئے وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک اور بات، کاؤچ سے اترتے ہوئے ملیحہ جیسے کچھ یاد آنے پر بولی۔ زرگام نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بھائی نے کہا ہے کہ مشال اپنے فادر کے پاس نہیں جائے گی، بلکہ بھائی اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیں گے، کہہ کر ملیحہ نے کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا، جو ملیحہ کی بات سن کر حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں بے چینیاں پھیل گئی تھی جو ملیحہ کی نگاہوں سے مخفی نہ رہی۔ اور یہ بات مجھے بتانا ضروری تھی کیا؟ ملیحہ کو اپنی جانب کھوجتی نظروں سے دیکھتا پا کر زرگام نے تیوریاں چڑھا کر کہا۔ ایک شریر مسکراہٹ نے ملیحہ کے لبوں کو چھو لیا۔ یعنی میرا شک ٹھیک تھا؟ اپنی آنکھیں سکیڑتے ہوئے ملیحہ نے آہستگی سے کہا۔ کون سا شک؟ پوچھتے ہوئے زرگام نے اسے سخت چتونوں سے گھورا تھا۔ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا بیٹا کہ میں کس شک کی بات کر رہی ہوں۔ ابھی تو تم وہیں جاؤ جہاں جا رہے تھے، کل رات سے بھوکی ہے وہ، تم پہنچو اسے مناؤ، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں، مسکرا کر کہتی ملیحہ نے اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ زرگام نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور اسے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر کہہ نہیں پایا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے وہ اپنی چوڑی پکڑے جانے پر مسکرایا، پھر مضبوط چال چلتا وہ ملیحہ کے کمرے سے نکل آیا۔ اس کا رخ مشال کے کمرے کی طرف تھا۔ دوسری دستک پر ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ ستا ہوا چہرہ لیے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مشال نے ایک بے تاثر نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے پتا تھا، کہتے ہوئے پلٹ کے صاف ستھرا کمرہ دیکھ کر زرگام نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس بار کمرے کی چیزیں اس کے زیر عتاب نہیں آئی تھی۔ کیا پتا تھا؟ اس کے پیچھے اندر داخل ہوتے زرگام نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ ڈور تم نے ناک کیا ہے؟ بیڈ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھی وہ نگاہ جھکا کر دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ زرگام نے رائٹنگ ٹیبل کے پاس پڑی چیئر گھسیٹ کر بیڈ کے قریب کی اور اس پر بیٹھ گیا۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ مشال نے نگاہ اٹھا کر کچھ خفگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا تم یہاں اسی شہر میں میرے لیے کسی دارالعلومان میں رہائش کا ارینج کر سکتے ہو؟
बिना हटके वो बड़ी संजीदगी से पूछ रही थी, एक बिल्कुल गैर मुतवक्का सवाल। जरगाम के लबों की मुस्कुराहट फौरन सिमटी थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मिशाल, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ आपसे। नाश्ता क्यों नहीं किया आपने? मिशाल की बात इसे नागवार गुजरी थी, मगर इसके मूड के पेश नज़र वो हनूज नरमी से बात कर रहा था। क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, इस घर में मेरा कोई हक नहीं है। उंगलियां मरोड़ते हुए मिशाल ने तल्खी से जवाब दिया, तो यानी आप हक चाहती हैं? इसकी आंखों में देखते हुए जरगाम ने संजीदगी से पूछा, नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं जो चाहती हूँ वो अल्लाह के हाथ में है, और मैं जानती हूँ कि अल्लाह मेरी कभी नहीं सुनेगा। कहते हुए न जाने क्यों इसकी आवाज़ भर आ गई, आंखों में वीरानियां बसेरा किए हुए थी। ऐसे नहीं कहते मिशाल, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। हाँ, हमारी बाज़ दुआएं पूरी नहीं होती, क्योंकि इनका पूरा हो जाना हमारे हक में बेहतर नहीं होता। इसीलिए आइंदा ये शिकवा मत कीजिएगा कि अल्लाह आपकी नहीं सुनता। जरगाम ने इसे बड़ी नरमी से समझाया था। मिशाल की पलकों पर चमकती नमी टूट कर रुखसारों पर बिखरने लगी। और अगर जो अल्लाह हमें नवाजी हुई शय हमसे वापस ले ले तो? बेबसी से पूछती वो इस पल जरगाम को बिल्कुल बच्ची लगी, जहनी तौर पर खुद से बहुत छोटी। तो इसके बदले में वो हमें इससे बढ़कर नवाज देता है। जरगाम ने फौरन जवाब दिया था। मिशाल एक बार फिर सोचने पर मजबूर हुई थी। फरिया बेगम ने भी तो यही कहा था कि मिशाल, अगर अल्लाह ने तुमसे कुछ छीना है तो वो तुम्हें इससे बढ़कर अता करेगा। मिशाल को और शिद्दत से रोना आया, जबकि इतना तकलीफ ज़दा चेहरा देखते हुए वो सोच रहा था कि काश वो लड़के अपनी सारी तकलीफें इसे सौंप दे, काश वो अपने सारे गम जरगाम अकराम के हवाले कर दे, तो बदले में वो इसे अपनी जिंदगी की एक एक राहत, एक एक खुशी इसके नाम लिख दे। वैसे आप ऐसा क्या मांगना चाहती हैं अल्लाह से कि आपको यकीन है कि अल्लाह आपको वो नहीं देगा? जरगाम ने राजदाराना अंदाज में पूछा, आंखों में शरारत चमक रही थी। मिशाल इसके मसनूई तजस्सुस के मुजाहरे पर फीकी हंसी हंस दी, मगर जब बोली तो लहजा बर्फ जैसा सर्द हो रहा था, चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया। मौत मौत मांगती हूँ, इसने बड़ी बेदर्दी से कहा, जबकि जरगाम को लगा जैसे किसी ने इसका दिल नोच लिया हो। इसने तड़प कर मिशाल की जानिब देखा, जो इसके दिली हालत से बेबहरा अब कह रही थी, मेरा दिल चाहता है मैं कहीं छुप जाऊं, कहीं दूर, बहुत दूर चली जाऊं, जहां कोई ना हो, जहां ना कोई मुझे देखे, ना मैं किसी को देखूं। जमीन को घूरती वो यासियत ज़दा सी कह रही थी। जरगाम ने बमुश्किल खुद को संभाला था। आप ऐसा क्यों चाहती हैं मिशाल? ये क्यों नहीं सोचती कि जो हर पल आपके करीब रहना चाहते हैं वो आपके दूर जाने पर कितना तड़पेंगे? ये क्यों नहीं सोचती कि जिनकी आंखें सिर्फ आपको देखते रहना चाहती हैं वो आपको देखे बिना कैसे जिंदा रहेंगे? अगर आप अपने लिए, अपने सुकून के लिए मरना चाहती हैं तो क्या इससे बेहतर ये नहीं है कि आप अपने चाहने वालों के दिली करार की खातिर जीने की कोशिश कर लें? सिर्फ एक कोशिश, एक भरपूर कोशिश। जरगाम ने बड़ी नरमी से इसके हर मायूस तरीन ख्वाहिश का पर उम्मीद जवाब देकर इसे समझाने की कोशिश की थी। कभी कभी मुझे लगता है तुम डॉक्टरी नहीं फलसफा पढ़ रहे हो, मिशाल ने आहिस्तगी से कहा। अंदाज कायल होने वाला था। पढ़ तो डॉक्टरी ही रहा हूँ, मगर बस कभी कभी आपको फलसफा पढ़ाने की कोशिश कर लेता हूँ, जरगाम ने हंसते हुए कहा। बदले में मिशाल ना चाहते हुए भी मुस्कुराई थी। और मुझे लग रहा है कि आज तुम अपनी कोशिश में कामयाब ठहरे हो। हाथ में नाश्ते की ट्रे पकड़े अंदर आती मलिया ने खुशदिली से कहा। खिलाफे तुक्का मिशाल ने बदले में बड़ी मासूमियत से कंधे उचकाए थे। वो दोनों बहन भाई इसकी इस अदा पर कहका लगाकर हंसे। ओके फाइन, वो आपकी रिहाइश और हक वाली डिमांड का भी कुछ करता हूँ, मगर फिल वक्त तो आप ये नाश्ता करें। बेचारी मलिहा ने कभी अपने लिए भी नाश्ता नहीं बनाया, बट आई गेस आज ये खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाकर लाई है, सो इसकी मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। मलिहा को छेड़ते हुए जरगाम ने मिशाल को मुखातिब किया था। शट अप जरगाम, मलिहा चिल्लाई। ओके ओके, मैं तो वैसे भी कॉलेज जा रहा हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, तो मिशाल को नाश्ता करवाओ और खुद भी कर लेना। आई नो कि तुम भी कल रात से ही भूखी हो, मलिया के सर पर चपत लगाते हुए जरगाम ने प्यार से कहा। मलिया ने हंसते हुए फौरन इस बात में सर हिलाया। जरगाम ने एक अलविदाई नज़र मिशाल पर डाली। नाश्ता कर ले प्लीज़, एंड आपकी बैंडेज कॉलेज से आकर चेंज कर दूंगा, इसे टच मत कीजिएगा, ओके? मिशाल को नरमी से मुखातिब करते हुए इसने मलिहा को घूरा, जो इससे आंखों से इशारा कर रही थी। मिशाल आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया। वो मुतमईन सा होकर वहां से निकलता चला गया। हमें तो कहकर गया है, मगर इसने खुद भी किया है नाश्ता या नहीं? इसके जाते ही मिशाल ने कुछ झिझकते हुए मलिहा से कहा, ओह, ये खाए पिए बिना नहीं रह सकता यार, डॉक्टर साहब को अपनी सेहत की बहुत परवाह है, रात में अपने फ्रेंड्स के पास ही ठहर गया था ना, ये तो वहीं से कुछ खा कर आया होगा। चाय का सिप लेते हुए मलिहा ने इसे बताया। कौन सा दोस्त? विशाल ने नासमझी से पूछा। ओह, तुम्हें तो पता ही नहीं, मैं भी ना, कहते हुए मलिहा ने अपने सर पर हाथ मारा। कल शाम ना
اس کے ایک بیسٹ فرینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو، اور پھر وہ نان سٹاپ بولتی چلی گئی جبکہ ناشتہ کرتی مشال اس سے پوچھ کر پچھتا رہی تھی۔ میں تم سے صرف تم تک، خود سے دور، صرف تمہارے پاس، تمہارے ساتھ، ہر دکھ میں ہر سکھ میں، تمہاری عنایتوں کی طلبگار، تمہاری انا سے تنگ، اور اگر محبت ہے تو پھر انا کیسی؟ نشال نے بوجھل پلکیں کھول کر کروٹ بدلی، ایک بھرپور انگڑائی لے کر وہ سیدھی ہو بیٹھی، چہرے پر آئی لیٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑوستے ہوئے اس نے احتراف میں نگاہ دوڑائی۔ کمرہ خالی پڑا تھا۔ نشال نے اپنی دائیں طرف دیکھا جہاں پر بیڈ کی چادر بے شکن پڑی تھی۔ گزری رات کا دھندلا سا منظر ذہن کے پردے پر لہرایا، اپنا زغم سے لڑنا اور اس کی شرٹ کا کالر دبوچنا، یادداشت پر بہت زیادہ زور ڈالنے پر اسے بمشکل زغم کو خود کو سہارا دے کر بیڈ تک لانا یاد آ رہا تھا۔ نشال نے فوراً اپنے دوپٹے کے لیے خود کی طرف دیکھا۔ دوپٹہ گلے میں موجود تھا، یہ گونا سکون ہوا تھا، شاید وہ رات اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ خود کو تسلیاں دیتی وہ بیڈ سے اتری اور پیروں میں سلیپرز پہن کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی دائیں طرف ایک اور دروازہ تھا۔ نشال نے دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر جھانکا۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا، یا یوں کہنا درست تھا کہ ڈرائنگ روم ہی تھا۔ دروازہ واپس بند کر کے نشال نے ایک طرف بنے اوپن کچن کی طرف دیکھا، جبکہ کچن کی دائیں طرف چھوٹا سا لاؤنج نما لیونگ روم تھا۔ لیونگ روم کے آخر میں دو چار قدموں کی لمبائی جتنی ڈیوڈی نما جگہ تھی، جس کے آخر میں فلیٹ کا بیرونی دروازہ تھا، جہاں سے گزر کر وہ دونوں کل رات اندر آئے تھے۔ نشال نے گھوم کر ایک بار خالی پڑے لیونگ روم کا جائزہ لیا، پھر گھڑی کے لیے دیوار پر نظر دوڑائی۔ بائیں طرف بالکل سامنے دیوار پر نصب گھڑی صبح کے 9 بجا رہی تھی۔ جانے وہ صبح کس وقت ڈیوٹی پر چلا گیا تھا؟ سوچ کر ہی نشال کی آنکھ بھر آئی۔ کیا نصیب پایا تھا نئی نویلی دلہن کو وہ بد دماغ شخص تن تنہا اس فلیٹ میں چھوڑ کر اپنا فرض نبھانے چلا گیا تھا۔ آنسو صاف کرتی نشال کو شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنی قسمت پر اشک بہاتی وہ کچن کی طرف آئی، جہاں کمرے کے برعکس کافی گندگی تھی۔ سنک میں پڑے گندے برتن دیکھتے ہوئے اس نے منہ بسوڑا۔ دیوار کے ساتھ رکھی فریج کی طرف پلٹ کر نشال نے فریج کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ دودھ، انڈے، مکھن، بریڈ، ناشتے کی تقریباً ہر ضروری چیز موجود تھی۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی وہ اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ تھوڑی بہت مشقت کے بعد اسے چائے پتی اور چینی بھی مل گئی تھی۔ اگلے 20 منٹ میں وہ ناشتہ لے کر لیونگ روم میں چلی آئی۔ اب جانے یہ پہاڑ جیسا دن کیسے کٹنے والا تھا۔ لیونگ روم میں پڑے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر تنقیدی نگاہوں سے احتراف کا جائزہ لیا۔ لیونگ روم کی حالت بھی کچھ ابتر ہی تھی۔ دیوار پر نصب LED پر چمکتی گرد اسے خود کو پکارتی لگ رہی تھی۔ مان نشال کو سنک میں پڑے گندے برتن دہائیاں دیتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ دل ایک دم سے بوجھل ہو گیا کیونکہ اسے سارے دن کے لیے کچھ مصروفیت مل گئی تھی۔ کمر کس کر وہ میدان میں اتری اور پہلے جا کر کچن کو صاف کیا۔ مثالوں کے ڈبے ڈھونڈ کر سٹینڈ میں سیٹ کیے، برتنوں کا سٹینڈ اچھے سے دھو کر چمکایا، پھر گندے برتنوں کے ساتھ ساتھ دھلے ہوئے برتن بھی دوبارہ دھو ڈالے، سلیب کو رگڑ کر چمکایا، آخر میں سنک دھو کر کچن کا فرش دھو کر صاف کیا۔ قریباً 2 سے 2.5 گھنٹے میں وہ کچن صاف کر چکی تھی، جس کی صفائی پر نشال کو ہر شے گندی ہی نظر آئی۔ صفائی کرنے پر نشال کو ہر شے گندی ہی نظر آئی تھی۔ کچن سے فارغ ہو کر اس نے لیونگ روم کا رخ کیا تھا۔ وہ باری باری گرد میں اٹھی ہر چیز صاف کرتی زغم جلال کی بے رخی کو بھول گئی تھی۔ اب اس بند فلیٹ میں وہ تھی اور اس کی صفائی کا خبت جو اس کے سر پر چڑھ کر اسے پورے فلیٹ کی صفائی کروا رہا تھا۔ وہ لڑکی کیسی ہے اب؟ کوئی شور واویلا زیادہ مسئلہ تو کریٹ نہیں کر رہی؟ اپنے سامنے ہمیشہ کی طرح مؤدب انداز میں کھڑے زمان سے وہ بڑی سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ سر وہ مسئلہ تو نہیں، مگر واویلا بہت کر رہی ہے۔ مسئلہ تو بس الویز کریٹ کر رہے ہیں۔ زمان کے کہنے پر زغم نے کچھ چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ آصف الوی کی طرف سے یا پھر؟ وہ پرسوچ نگاہوں سے زمان کی جانب دیکھتے زغم نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ سر آصف والا معاملہ تو کل کورٹ میں نبٹ ہی جائے گا۔ میں سامعہ نواز الوی کی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ الویز اپنی بیٹی کے گمشدگی کو لے کر بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں۔ FIR بھی درج ہو چکی ہے۔ اور نگاہ جھکا کر فکرمندی سے بولتے زمان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ زمان کے چہرے پر پھیلی پریشانی کی وجہ کچھ الگ اور کچھ اور تھی۔ وہ اپنے لیے فکرمند نظر نہیں آ رہا تھا، اسے اپنے پھنس جانے کی فکر نہیں تھی۔ زغم بغور اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو جانچ رہا تھا۔ اور کیا زمان؟ چیئر کی پشت سے ٹیک چھوڑتے ہوئے زغم نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ اور یہ کہ میں اسے اس کے گھر والے کے حوالے سے
اور یہ کہ میں اسے اس کے گھر والوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ زمان نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، اس کی وجہ زیغم معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے سر۔ زمان نے نگاہ اٹھا کر قدرے بے چینی سے کہا، اور اس کے وجہ بتا دینے پر زیغم بات کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ وجہ بتاؤ جو تمہاری آنکھوں سے واضح ہو رہی ہے۔ یہ بات تو میں جانتا ہوں۔ واپس کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے زیغم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے خوشگوار موڈ پر زمان کے دل کو کچھ ڈھارس ملی تھی۔ وہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں سر۔ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ سنجیدگی سے بولتا زمان آخر میں مسکرایا تھا۔ زیغم نے اس کی بات پر ہولی سے اس بات میں سر ہلا دیا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں جانتا ہوں برخوردار کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر سنجیدگی سے زمان کی طرف دیکھا۔ ابھی پرسوں تو وہ ملی ہے تمہیں، اور 2 دن میں اتنا بڑا فیصلہ؟ بڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہو تم؟ اس کی فیملی کو اگر بھنک بھی پڑ گئی تو اور بات پھر وہی ہے کہ اگر وہ لڑکی اپنی فیملی کا ساتھ دیتی ہے تو پھر تمہیں وہ بھی نہیں بچا پاؤں گا، میں بھی نہیں بچا پاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اس بارے میں ایک بار سوچ لینا چاہیے۔ زیغم نے اسے مستقبل میں درپیش آنے والی مشکلات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ سر، جب دل ہاتھوں سے نکل جائے نا تو عقل اور سوچ کا ساتھ ہمیں خود ہی چھوڑنا پڑتا ہے۔ میں اپنے دل سے مجبور ہو چکا ہوں۔ مزید سوچوں گا تو بھی اسی کے بارے میں سوچوں گا۔ مجھے دلی خوشی ہوگی اگر آپ میرے اس فیصلے میں میرا ساتھ دیں گے تو۔ وہ اٹل انداز میں کہتا، آخر میں اس کے تعاون کا خواہاں تھا۔ اس کے بے لچک انداز نے زیغم کو باور کروا دیا تھا کہ وہ بہت کم وقت میں اس لڑکی پر اپنی زندگی کا ہر پل دان کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اور وہ لڑکی، کیا وہ تمہارے ساتھ تعاون کرے گی؟ زیغم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر زمان کے لبوں پر ایک شاہانہ مسکراہٹ رینگنے لگی۔ ہم پولیس والے اپنی مرضی میں سامنے والے کا تعاون کب دیکھتے ہیں سر؟ جسے قید کرنا ہو اس کی رضامندی کب پوچھی جاتی ہے؟ وہ میری مجرم ہے اور اس کا قید خانہ اب میرا دل اور میرا گھر ہے۔ زمان نے بڑے سکون سے کہا۔ زیغم نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ تھنگ، لیکن میں تمہارا ساتھ اس لیے نہیں دوں گا زمان کہ تم اسے زندگی بھر کے لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو، بلکہ میں تمہارا ساتھ اس لیے دوں گا کیونکہ انسانیت کے ناطے میں اس لڑکی کی زندگی چاہتا ہوں جو تمہارے ساتھ نکاح کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے زیغم اپنی سیٹ سے اٹھ چکا تھا۔ چلیں پھر، نیک کام میں دیر کیسے؟ زمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ ضرور، تم نکاح خواہ کا بندوبست کرو، میں گواہ لے کر تمہارے فلیٹ پر پہنچتا ہوں۔ اس کا شانہ تھپکتے ہوئے زیغم نے نرمی سے کہا تھا۔ اوکے سر، خوش دلی سے کہتا زمان اس کے آفس سے نکل گیا تھا۔ زیغم نے ٹیبل پر رکھا موبائل ہاتھ میں لیا اور کچھ سوچتے ہوئے اپنے فلیٹ کا لینڈ لائن نمبر ملا دیا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں آپ سے نکاح کیوں کروں گی بھلا؟ مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کیا جو آپ جیسے 2 نمبر انسان سے نکاح کر کے بیٹھ جاؤں؟ وہ زمان کی بات سنتے ہی شدید برہمی سے اس پر چلائی تھی۔ زمان اس کے تلخ جواب پر صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ میں نے تمہیں زبان چلانے کو نہیں کہا محترمہ، صرف اتنا کہا ہے کہ جب مولوی صاحب آئیں تو 3 بار قبول ہے کہہ دینا اور بس، مزید میں کوئی جواب نہیں چاہتا۔ زمان نے سرد مہری سے کہا۔ سامع نے شدید غصے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتے، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ یوں میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ نکاح نہیں کروں گی، بس جو کرنا ہے کر لیجئے۔ سامع نے درستگی سے اسے جواب دیا۔ زمان نے بغور اس کا بکھرا بکھرا سراپا دیکھا۔ کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتا ہوں مگر اپنے وقار سے نیچے گرنا میری شرست میں شامل نہیں ہے محترمہ۔ بہتر ہے کہ تم مجھے کچھ غلط کرنے پر مجبور مت کرو۔ زمان کی سختی سے کہی گئی بات پر سامعہ کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر آئیں۔ آپ کیوں میرے دشمن بن رہے ہیں؟ مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح، پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ فوراً تڑنوں پر اتر آئی تھی۔ دشمنی کا بھلائی کر رہا ہوں، اگر تمہیں جانے دیا تو تمہارا باپ بھائی تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ سامعہ، اس وقت بہتر یہی ہے کہ تمہارا مجھ سے نکاح ہو جائے۔ رونا بند کرو اور خود کو مینٹلی پریپیئر کرو، تمہیں میری بیوی بننا ہے اور بس۔ اس کی پانی بھری آنکھوں میں جھانکتا وہ قدرے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ سامعہ کا دل اس کی نرم آواز پر دھڑک اٹھا۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پلیز، سامعہ نے روتے ہوئے کہا۔ زمان نے دل سے مجبور ہو کر اس کے بھیگے رخسار اپنے ہاتھ سے صاف کیے تھے۔ سامعہ اس کی جرأت پر حق تک رہ گئی۔ میں 2 نمبر آدمی ہوں، میرے کرتوت بھی کالے ہیں، مگر میں آصف الوی نہیں ہوں، میں زانی نہیں ہوں سامعہ، اور یہ بات تم بھی جان چکی ہو کیونکہ پچھلی 2 راتوں سے تم میرے ساتھ میرے گھر میں میرے رحم و کرم پر ہو۔ اگر میرے کرتوت اتنے ہی کالے ہوتے تو میں تمہارا فائدہ اٹھا سکتا تھا، سمجھ رہی ہو میری بات؟ وہ بڑی نرمی سے بولتا۔ سامعہ کو اس دیوہیکل شخص سے بہت مختلف لگ رہا تھا، مگر دل کا کیا کرتی جو اس نئے رشتے پر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ یک ٹک اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔
اب ایسے مت دیکھو، زانی نہیں ہوں مگر دل کا بہت کمزور ہوں، اگر یہ دل تم پر آ گیا تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، شرارت سے کہتا وہ نرمی سے مسکرایا تھا۔ سامیہ نے گھبرا کر فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ جب تک تم جذباتی طور پر میرے قریب نہیں آ جاتی تب تک میں تم پر اپنا کوئی حق استعمال نہیں کروں گا۔ تم بے فکر ہو کر نکاح نامے پر سائن کر دو پلیز۔ اپنی فطرت کے خلاف وہ اس سے التجا کر رہا تھا۔ روتی ہوئی سامیہ نے بے بسی اور غصے کے شدید احساس تلے اپنا رخ پھیر لیا، لب بھینچ کر دائیں طرف دیوار کو گھورتی جیسے وہ سرنڈر کر چکی تھی۔ زمان نے ایک سنجیدہ نگاہ روتی ہوئی سامیہ پر ڈالی، پھر پلٹا اور لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد مولوی صاحب وہاں آئے تھے، نکاح کے لیے ہاں کرتے ہوئے۔ اس کے لیے اپنی سسکیاں روکنا محال ہو رہا تھا، مگر دل کے درد کو سنبھالے وہ مجبوری کی ڈور سے بندھی نکاح نامے پر پین گھسیٹتی چلی گئی۔ نکاح ہو جانے کے بعد کافی دیر بعد جب تک باہر لاؤنج سے مردوں کے بات چیت کرنے کی آوازیں آتی رہیں، جس میں سب سے زیادہ کہکا لگانے والی آواز یقیناً زمان احمد کی ہی تھی، سامیہ کا بس نہیں چل رہا تھا باہر جا کر اس لمبے دیو کا منہ نوچ لیتی۔ بس چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی اپنی قسمت پھوٹ جانے پر آنسو بہاتی رہی۔ وہ یوں ہی سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی جب اسے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، چہرے پر سنجیدگی بھرے تاثرات لیے وہ بڑی توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے وہ اس پر چلائی تھی۔ یہ کھانا لے کر آیا ہوں تمہارے لیے، کہتے ہوئے زمان نے ہاتھوں میں پکڑی ڈش ذرا بلند کی۔ سامیہ کی نگاہ اس ڈش پر اب پڑی تھی۔ ڈش میں موجود بھاپ اڑاتی بریانی کی پلیٹ دیکھ کر اس نے شدید ناگواری سے اپنے چہرے کا رخ بدلا۔ چلے جائیے یہاں سے، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ رخ موڑے ہی سامیہ نے درستگی سے کہا، مگر وہ پلٹنے کی بجائے بیڈ کی طرف آیا تھا اور اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سامیہ کھسک کر دور ہوئی۔ میں تمہاری حالت سمجھتا ہوں، تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہوگا کچھ بھی کھانے کو، مگر دوڑنے کے لیے نہ صحیح کم از کم کھڑے ہونے یا چلنے پھرنے کے لیے تھوڑا بہت کھا لو۔ گزرے 2 دنوں میں تم نے ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ کھایا ہی کب ہے؟ ایسے بھوکی رہو گی تو نہیں مروں گی، زندہ ہوں اور زندہ ہی رہوں گی۔ میری فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں آپ کو، پلیز آپ جائیں یہاں سے، خدا را مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے آخر میں سامیہ نے اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے۔ تمہیں اکیلا چھوڑنے کے لیے نکاح نہیں کیا، اس کی کلائی اپنی مٹھی میں لیتے ہوئے زمان نے قدرے سختی سے کہا۔ سامیہ نے سخت ناپسندیدہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا، سانولی رنگت مگر تیکھے نقوش سمیت وہ اتنا برا بھی نہیں تھا، بلکہ یوں کہنا ٹھیک تھا کہ وہ ایک خوش شکل انسان تھا۔ لیکن ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ جب تک میں جذباتی طور پر آپ کے قریب نہیں آ جاتی تب تک آپ مجھ پر اپنا کوئی حق استعمال نہیں کریں گے۔ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتی سامیہ نے اس پر طنز کے تیر اچھالے تھے۔ اس کے طنز نے زمان کی طبیعت پر خوشگوار تاثر چھوڑا تھا۔ اسے سامیہ کا انداز بھایا تھا۔ بالکل، میں اپنی بات پر قائم ہوں، اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے زمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سامیہ کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ لیکن یہ کھانا کھا لو، ورنہ مجبوراً مجھے اپنا حق استعمال کر کے خود ہی تمہیں کھانا کھلانا پڑے گا۔ ٹرے میں سے پلیٹ اٹھا کر اس کے سامنے کرتے ہوئے زمان نے آہستگی سے کہا، زہر کھلا دے مجھے، وہ کھا لوں گی آپ کے ہاتھ سے۔ سامیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، فی الوقت تو یہ کھا لو، وقت آنے پر زہر کے بارے میں بھی سوچ لیں گے۔ کہتے ہوئے زمان نے چمچ میں چاول بھرے اور چمچ اس کے منہ کے قریب کیا۔ سامیہ نے چمچ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ ہاتھ سلامت ہے میرے، میں خود کھا سکتی ہوں، غصے سے کہتی سامیہ نے چمچ واپس پلیٹ میں پٹکا۔ زمان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا غصہ برداشت کر رہا تھا۔ تو کھاؤ پھر، کہتے ہوئے وہ یوں ہی ٹانگیں لٹکائے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ سامیہ کا دل اس کی حرکت پر شور مچانے لگا۔ وہ جو بے حد قریب تھا، جو بڑی نرم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، وہ شخص ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کا مجازی خدا بن چکا تھا۔ اس کو مسلسل اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ تذبذب کا شکار ہونے لگی۔ آئی تھنک تم میری موجودگی سے ڈسٹرب ہو رہی ہو، میں چلا جاتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ تم یہ پلیٹ خالی کرو گی۔ میں 15 منٹ بعد واپس آؤں گا، اگر تم نے کھانا نہ کھایا تو میں پھر خود تمہیں کھلاؤں گا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے زمان نے سنجیدگی سے کہا اور پھر اس بات میں سر ہلانے پر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سامیہ نے اس کی چوڑی پشت کو گھورا، پھر چاولوں کے ساتھ ساتھ اپنے آنسو بھی حلق سے نیچے اتارنے لگی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔